بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع شیر شاہ سوری ہے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری خاندان کا بانی تھا۔ شاندار فتوحات اور انتظامات کے لحاظ سے اس کا شمار ہندوستان کے نامور بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اس کا اصلی نام فرید خان تھا۔ فرید خان کا والد حسن خان پٹھان سیسرام کا جاگیردار تھا۔ ناظرین، عین جوانی میں شیر شاہ سوری ستیلی ماں کی زیادتیوں کے باعث باپ سے ناراض ہو کر جون پور چلا گیا۔ وہاں کا بادشاہ جمال خان تھا، اس نے اسے اپنی خدمت میں لے لیا۔ فرید خان کو علم کا از حد شوق تھا، چنانچہ وہ لکھائی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور تھوڑے سے عرصے ہی میں عربی، فارسی اور تاریخ میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ ناظرین، حسن خان بیٹے کے پیچھے جون پور گیا۔ جمال خان نے باپ بیٹے میں صلح کروا دی۔ باپ نے ہونہار بیٹے کو اپنی جاگیر کا مختار بنا دیا۔ ناظرین، اس نے جاگیر کا انتظام نہایت عمدگی سے سر انجام دیا اور باپ کی وفات پر خود مالک بن گیا۔ بہار کا والی سلطان محمود تھا۔ کچھ عرصے کے لیے فرید خان نے اس کی ملازمت اختیار کر لی۔ ایک دن وہ بادشاہ کے ہمراہ شکار کھیلنے گیا تو شکارگاہ میں ایک شیر نمودار ہوا۔ شیر شاہ نے اسے تلوار کے ایک ہی بار میں مار گرایا۔ سلطان محمود بے حد خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت اسے شیر خان کا خطاب دے دیا۔ ناظرین، شیر خان نے بہار سے واپس آ کر جنید برلاس کی نوکری اختیار کی۔ جنید برلاس مغلیہ خاندان کے بانی بابر بادشاہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ مغلوں کے طور طریقے دیکھ کر شیر خان اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ مغل عیش میں ڈوبے پڑے ہیں اور آج کا کام کل پر ڈالتے ہیں۔ اگر پٹھان میرا ساتھ دیں تو میں مغلوں کو ہندوستان سے یوں نکال دوں جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ناظرین، ایک روز بابر بادشاہ کے ہاں دعوت تھی۔ جنید برلاس کے ساتھ شیر شاہ بھی کھانا کھانے گیا۔ وہاں کھانے کی کسی چیز کو کاٹنے کے لیے چھری کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرے مہمان بھی چھری کا انتظار کرنے لگے، لیکن شیر شاہ نے اپنی تلوار ہی سے چھری کا کام لے دیا۔ بابر اس کی اس حرکت سے گھبرا گیا اور جنید برلاس سے ترکی زبان میں کہنے لگا کہ مجھے یہ پٹھان خطرناک معلوم ہوتا ہے، میں اسے قید کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جنید نے اسے بدگمانی سمجھ کر ہاں میں ہاں نہ ملائی اور اس وقت بات آئی گئی ہو گئی۔ شیر خان ترکی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن بابر کے چہرے سے تاڑ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور اس کا بابر کے دربار میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ راتوں رات بھاگ گیا اور وہاں سے بہار چلا گیا۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، شیر خان نے بہار کے انتظامی کاروبار میں اتنا عمل دخل حاصل کر لیا تھا کہ جب سلطان محمود مرا تو وہ خود تخت پر قابض ہو گیا۔ سلطان محمود کے بیٹے جلال خان نے بنگال کے بادشاہ نصرت شاہ سے امداد طلب کی۔ شیر خان نے اسے شکست دے کر بنگال پر بھی قبضہ کر لیا اور بنگال و بہار دونوں ملکوں کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اس دوران میں بابر مر چکا تھا اور اس کا بیٹا ہمایوں دلی اور آگرہ کا بادشاہ تھا۔ بنگال اور بہار میں اچھی طرح قدم جما لینے کے بعد شیر خان مغلیہ علاقوں پر چھاپے مارنے لگا۔ ہمایوں نے اسے نیچا دکھانے کے لیے بنگال پر چڑھائی کی، لیکن دریائے گنگا کے کنارے شکست کھائی اور دریا میں کود کر جان بچانی پڑی۔ ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ ہمایوں پھر بھاری فوجیں لے کر شیر خان کے مقابلے کو نکلا۔ کنوج کے قریب لڑائی ہوئی، قسمت میں پھر شکست تھی۔ شیر خان کو فتح نصیب ہوئی۔ ہمایوں ایران کی طرف بھاگ گیا۔ دلی، آگرہ اور پنجاب پر شیر خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے دلی کے تخت پر بیٹھ کر شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے شہنشاہ ہند ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر 3 سال کے اندر اندر مالوا اور مارواڑ کو بھی فتح کر لیا۔ آخر شیر شاہ نے کلنجر کے قلعے کا محاصرہ کیا
ایک دن قلعے پر گولے برسائے جا رہے تھے کہ ایک گولہ فصیل سے ٹکرا کر بارودی گولوں کے ایک ڈھیر میں واپس آ پڑا۔ تمام گولے ایک دم بھڑک اٹھے۔ قریب ہی شیر شاہ کھڑا تھا، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، وہ جھلس گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین، جب ہوش میں آتا تو لڑائی کا حال پوچھتا۔ آخر ادھر قلعہ فتح ہوا، ادھر شیر شاہ نے کہا کہ خدا تیرا شکر ہے، اور دم توڑ دیا۔ اس نے 72 برس کی عمر پائی اور صرف 5 سال حکومت کی۔ اس کا مقبرہ سہسرام میں ہے اور ہندوستان کی بہترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، شیر شاہ محنت و مشقت کا عادی تھا، ادنے سے ادنا کام سے بھی اسے آر نہ تھا۔ مہموں پر جاتے وقت ہر پڑاؤ پر وہ اپنے عارضی کیمپ کے ارد گرد کچی 4 دیواری ضرور بنوا لیتا۔ ایسے کچے قلعے بنانے میں وہ خود بھی عام سپاہیوں کے ساتھ محنت و مشقت اور گارا مٹی ڈھوتا تھا۔ شیر شاہ کا عدل بہت مشہور ہے، اس نے ملک میں جا بجا کچہریاں بنائی ہوئی تھیں اور دیانتدار جج مقرر کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، اس نے ملک میں جا بجا کچہریاں بھی بنائی ہوئی تھی، اسے خود بھی انصاف کا بڑا خیال رہتا تھا۔ انصاف کے معاملے میں وہ کسی کی رو رعایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک قتل ہو گیا۔ پولیس نے تحقیقات میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن قاتل کا سراغ نہ لگا۔ ہوتے ہوتے شیر شاہ کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے مقامات واردات کے پاس پڑوس کے چودھریوں اور نمبرداروں کو بلا کر ڈانٹ پلائی کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہارے علاقے میں دن دہاڑے قتل ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اگر قاتل کو پیش نہ کرو گے تو تمہارا خاندان قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بڑی دوڑ دھوپ اور چھان بین کے بعد گاؤں والوں نے اصل مجرم کو گرفتار کر کے سرکار کے حوالے کر دیا اور ظالم کو ظلم کی سزا مل گئی۔ ناظرین، شیر شاہ کو زراعت کی ترقی اور حفاظت کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ سلطنت کی تمام زمین کی ہر سال پیمائش ہوتی تھی اور اس کے مطابق ذمہ داروں سے لگان وصول کیا جاتا تھا۔ ساری سلطنت کو پرگنوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر ایک پرگنے میں ایک قانون گو مقرر تھا۔ وہ سارے پرگنے کی زراعتی حساب کتاب کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اگر ضرورت سے مجبور ہو کر شاہی فوج کو بوئے ہوئے کھیتوں میں گزرنا پڑتا تھا تو کسانوں کو فصل کی قیمت ادا کر دی جاتی تھی، ورنہ زراعت کو نقصان پہنچانے والے کو سخت سزا ملتی تھی۔ ایک دفعہ کسی سپاہی نے ایک کھیت میں سے تھوڑا سا گلا کاٹ لیا۔ شیر شاہ کو پتہ چل گیا، اس نے سپاہی کی ناک چدوا دی، پھر کاٹا ہوا گلا باندھ کر اس کی چدی ہوئی ناک میں لٹکا دیا اور دوسروں کی عبرت کے لیے اسے سارے لشکر میں پھرایا۔ ناظرین، شیر شاہ کی طرف سے مناسب مقامات پر لنگر خانے جاری تھے جہاں فقیروں محتاجوں کو پکا پکایا کھانا مفت ملتا تھا۔ اندھوں، لنگڑوں، بے کس بڑھوں اور بیواؤں کے روزینے اور مہینے لگے ہوئے تھے اور طالب علموں کو سرکاری وظیفے بھی ملتے تھے۔ ناظرین، لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت کے واسطے شیر شاہ نے کئی سڑکیں بنوائی تھیں۔ ان کے دونوں طرف سایہ دار درخت تھے، 2-2 کوس پر سرکاری سرائیں تھیں۔ ان میں ہندو مسلمانوں کے لیے الگ الگ مکان اور پانی کی سبیلیں بھی موجود تھیں۔ ہر سرائے میں ایک نکارہ اور 2 ڈاک لے جانے والے گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ جس وقت بادشاہ خانہ خانے بیٹھتا تو نکارے پر چوٹ پڑتی، اس کی آواز سے قریب کی سراؤں کے نکارچیوں کو اطلاع ہو جاتی تھی۔ وہ بھی نکارے بجا دیتے تھے اور اس طرح تمام سراؤں میں نکارے بجتے چلے جاتے تھے اور شاہی حکم کے مطابق آدمیوں کو کھانا اور جانوروں کو دانا مل جاتا تھا۔ غرض شیر شاہ نے اپنے تھوڑے سے زمانے میں بہت سے قابل یاد کام کیے۔ اگر موت اسے مہلت دیتی تو خدا جانے اور کیا کیا کر جاتا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ افسوس مجھے شام یعنی بڑھاپے کے وقت بادشاہت ملی۔ جی ہاں، یہی تھا سوری خاندان کا بانی شیر شاہ سوری۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔